الفاظ ہیں، جواب نہ دے دے۔ پہلا، زندگی کہاں لگائی؟ دوسرا، جوانی کہاں لگائی؟ تیسرا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اور چوتھا، علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا؟ اگر یہ 4 سوالات کو لے لے، یا اس کو 5 کر لے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، ایک روایت میں دونوں الگ آتے تو 5 اس اعتبار سے، تو اگر 5 سوالات کو لے لے اور خبر کے 3 سوالات کو ملا لے تو ٹوٹل پرچہ، چونکہ اکثر نوجوان کالج اسکول جاتے ہیں، ٹوٹل پرچہ 8 سوالات پر مشتمل ہے۔ 3 خبر میں دینا ہے، 5 خبر سے اٹھنے کے بعد دینا ہے۔ جو اس میں کامیاب رہا وہ کامیاب ہو گیا آخرت کے اعتبار سے۔ ایگزامز کی زبان میں بولوں تو 8 سوالات کا صرف پرچہ ہے، 100% مارکس، 8 کوشچنس ہے، سارے سوالات پتہ ہے، سارے جوابات پتہ ہے۔ جب میں نان مسلم غیر مسلموں کو بھی خطاب کرتا ہوں تو یہ حدیثوں کا حوالہ ضرور دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ صرف 8 پرشن ہیں جس پر پورا جیون ہے۔ ان پرشنوں کے لیے ابھی تیاری کر لو، اس جیون میں جو دھرتی پر ملا ہے تو مرتیو کے بعد تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ 8 ہے، اور اس میں ری ایگزامینیشن نہیں ہوتا ہے، معافی مانگو گے پھر جانے کا مہلت مانگو گے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ تو جس پرچے کے سوالات بتا دیے جائے اور جوابات بتا دیے جائے اس کا ری ایگزامینیشن نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں ہونے، میں خود کہوں گا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر سوالات چھپے ہوئے ہو تو پھر سے موقع دینا چاہیے جواب دینے کا، لیکن سوالات جب بتا دیے گئے ہو، جواب بتا دیے گئے ہو تو دوبارہ چانس نہیں ملنا چاہیے۔ عقل تو یہ ہوگی، سمجھ رہا بات؟ تو یہ 8 سوالات کے اوپر پوری زندگی ہے۔ تو نوجوانوں غور سے سنو، زندگی کہاں لگائی آلریڈی پوری لائف کا کوشچن ہے، اس میں ایک سوال الگ سے آ رہا ہے، جوانی کہاں لگائی؟ چونکہ جوانی زندگی کا پرائم ہے، جوانی زندگی کا پیک ہے، پینیکل ہے، اونچائی ہے، یاد رکھیے اس سے اوپر نہیں ہے کچھ۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب تم سب کچھ کر سکتے ہو، اس لیے ایک الگ سے سوال ہے۔ اگر اس سوال کو 4 سوال کو مکمل سوال مانا جائے تو 25% سوال صرف جوانی پر ہو رہا ہے آپ کی، جوانی کہاں لگائے؟ جواب دینا ہے مجھے اور آپ کو، ہمارا نوجوان جوانی کہاں لگا رہا ہے؟ تفصیلات انشاءاللہ لوں گا گمراہی کے اسباب میں، لیکن ہمیں اور آپ کو، مجھے اور آپ کو جوانی جو ملی ہے یہ ایک نعمت ہے اللہ کی، اس کا مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، سوال کیا ہے؟ ارے خطاب نوجوانوں سے، اچھا نوجوان بولتے کبھی کبھار ہوتا ہے صرف لڑکے ذہن میں آتے ہیں، میرا خطاب یہاں موجود تمام لوگوں سے ہے، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، اس لیے کہ جو نوجوان ہیں ان سے سیدھا خطاب ہے، جو بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں نوجوانوں کو گائیڈ کرنا ہے، اور نوجوانوں میں لڑکیاں بھی شامل ہے، ظاہر سی بات ہے جو لڑکیاں ہیں وہ بھی جوان ہیں، یاد رکھیے ان کو بھی اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھنا ہے، جو عورتیں ہیں ان کو اپنے بچوں کے، نوجوانوں کو جوان ہونے سے پہلے ویسی تربیت کرنا ہے کہ جب وہ جوانی میں قدم رکھے تو ان کو پتہ ہو ان کو کیا کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لیکچر ظاہر سی بات ہے سب کے لیے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوی مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، حالانکہ خیر دونوں میں ہے، اور انسان قوی طاقتور سب سے زیادہ اپنی جوانی کے عالم میں ہوتا ہے، انسان سب سے زیادہ طاقتور اپنی جوانی کے عالم میں ہوتا ہے، تو قوی مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، حالانکہ دونوں کے اندر خیر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اب نوجوانوں کی اہمیت کیا بتاؤں، یوتھ ایج کی آپ کی اہمیت کیا بتاؤں؟ اللہ رب العزت نے چند نوجوانوں کے واقعوں کو پڑھنے کا ہر جمعہ ہمیں حکم دیا۔ سورۃ الکہف ہم پڑھتے ہیں، سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے واقعے سے، کہف کے غار والوں سے۔ وہ کون تھے غار والے؟ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور چند نوجوانوں کا اپنے رب پر ایمان لانا وقت کے بادشاہ کا تخت اس سے ہل گیا تھا، اور ان کو اپنے ایمان کو بچانے وہ پھر اپنی بستی سے نکل گئے، غار میں چلے گئے، اور اللہ رب العزت نے جب تک چاہا وہ سوتے رہے۔ تو گویا ہر جمعہ نوجوانوں کا ایک واقعہ تو ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ دہراؤ اس واقعے، دیکھو اس واقعے میں عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں اس واقعے میں، اور بڑی فضیلت ہے اس سورت کی، یاد رکھیے اس کی ابتدائی 10 آیتوں کے آخری 10 آیتیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو نوجوانوں کا ایک واقعہ تو ہم کو پڑھنے کا بہرحال حکم دیا گیا ہے۔ اب آئیے 3-4 مثالیں، میں نے کہا تھا نا پہلے مثالیں لیتا ہوں آپ کو اپنی جوانی کی ہے، اس لیے کہ بہت ساری بار ہوتا ہے بچے کبھی بڑے نہیں ہوتے ہمارے، مسئلہ یہ جوانی بھی کب چلے جاتی پتہ نہیں چلتا۔ تو آئیے پہلے اپنی اہمیت کو تو جانیے آپ۔ چند صحابہ کے واقعہ، پہلا واقعہ ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک ایسے صحابی جن کو کون نہیں پہچانتا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں،
کئی بڑے بڑے فقہ جو ہے آپ سے نکلتے ہیں اور ان کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے کہ ابن عمر نے فرمایا اس مسئلے میں، ابن عمر یہ فرماتے ہیں، تو وہ آپ ایک فقیہ ہے، فقیہ الامہ آپ کو کہا جاتا ہے، اور مختلف القاب اور ٹائٹل امت کے 10 بڑے مفتیان میں سے آپ کو گنا جاتا ہے ابتدائی دور میں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر کیا تھی جو اتنے بڑے فقیہ ہے؟ کئی مسلکوں میں ان کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے، امت کے مفتیان میں، بڑے مفتیان میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ تو آئیے ان کی عمر کیا تھی، ایج کیا تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی؟ آپ جانتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عمر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 19 سال، کتنی تھی؟ 19 ایئرس۔ 19 سال کس کو کہتے ہیں نوجوانوں، سمجھ رہے ہو؟ 12 کے بعد سیکنڈ ایئر کا طالب علم اگر وہ گریجویشن کر رہا ہے، 15 سال میں 10ویں ہوتا ہے، 17 سال میں 12ویں ہوتا ہے، اور 19 سال مطلب گریجویشن کا سیکنڈ ایئر کا طالب علم۔ تو یہ صحابہ جو سہولتوں کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی سہولت نہیں تھی ہمارے جیسی یاد رکھیے، ایک خط لکھنا ہے تو وہ خط کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے مہینوں اور دن لگ جاتے تھے۔ آج حالات یہ ہے کہ سیکنڈ کے کچھ حصے میں، نینو سیکنڈ میں، سیکنڈ کا کچھ حصہ ہوتا ہے، اس میں آپ میسج بھیج سکتے وہاں سے یہاں، امریکہ سے آپ کا دوست وہاں سے لکھ کر السلام علیکم، وہ ایسا کلک کرتا تو نینو سیکنڈ میں آپ کو واٹس ایپ دیتا ہے کہ اس نے سلام کیا، آپ جواب دے سکتے ہیں۔ سہولتوں کے اعتبار سے اتنی کم سہولتیں میسر تھی، کسی کو انتہا نہیں، لیکن یہ 19 سال کے نوجوان ہیں، لیکن وہ صلاحیت آپ کی، وہ ہنر، وہ علم کیسے آپ نے حاصل کیا؟ دیکھو اے نوجوانوں، یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ 19 سال کا نوجوان یہ کر سکتا ہے، تمام سہولتوں کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود تم کیوں پیچھے رہتے ہو؟ صحابہ کوئی آسمان سے اترے فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، ایک معلم بھیجا گیا، اور اس معلم نے جو نبی تھے ہمارے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ان کی تربیت کی، اور ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے تلاميذ ایسے تھے، ہر اسٹوڈنٹ اپنے آپ میں برائٹ، ایک دم چمکتا ہوا ستارہ تھا، یاد رکھیے۔ تو 19 سال کی عمر ہے، آج 19 سال کا ہمارا نوجوان مسائل کا دور کی بات ہے، اسے معمولی چیزیں معلوم نہیں دین اور اسلام کی، وہ اتنا دور ہے علم سے، دین اور دنیا دونوں کے علم سے، نہ اس کو دنیا داری سمجھتی ہے، نہ والد کا بزنس سنبھال سکتا ہے، نہ اس کو دین سمجھتا ہے۔ نوجوانوں اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھو، یہ صحابہ تھے جنہوں نے گزرتے وقت کو بڑا اہم سمجھا، جو موقع ملا اس کا ایسا فائدہ اٹھایا کہ وقت کا ہر حصہ استعمال کیا۔ آپ کو میں کیا واقعے سناؤں، اسلاف کے کچھ واقعات ایسے ہیں، وقت کو اتنا اہم جانتے کہ اپنے بیوی سے کہتے کہ کھانے میں روٹی اور سالن مت دینا، روٹی کو سالن میں چور دینا، اس کو پینا آسان ہوتا ہے لے کر، تاکہ میں کچھ پڑھتے لکھتے سنتے سنتے وہ کام کر لوں، کھانے میں وقت ضائع نہ ہو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے والد کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ ان کے والد ان سے کہتے تھے میں حمام میں جا رہا ہوں لیکن یہ وقت بھی میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم کتاب پڑھتے رہو، وہاں میں پڑھ نہیں سکتا ہوں لیکن سن تو سکتا ہوں کتاب، تو وہ کتاب پڑھتے رہو، اندر سنتے رہتے، وقت ضائع نہیں کرنا ہے، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے۔ اے نوجوانوں تم کہاں جا رہے ہو، کہاں اپنا وقت گزار رہے ہو؟ دنیا کے تمام چیزیں یاد رکھیے اپنی جگہ ایک الگ اہمیت رکھتی ہے، لیکن تم نے جن چیزوں کو اہمیت دے دی اور دین کو پیچھے رکھ دیا، وہ سمجھ، وہ سمجھداری، وہ جو علم، وہ عاجزی، وہ تمام چیزیں چاہیے تھی آج غائب نظر آتی ہے امت سے۔ نوجوانوں اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانا۔ یہ 19 سال کے عبداللہ بن عمر ہے اور ان کی صلاحیت دیکھو۔ دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا۔ یہ ایسا لشکر تھا جو اس زمانے کے سپر پاور نمبر 1 سے لڑنے جا رہا تھا۔ کس سے لڑنے جا رہا تھا؟ سپر پاور نمبر 1 سے ان کی جنگ تھی اور یہ اس کے ذمہ دار تھے۔ لشکر ایک مقام تک جا کر رکا تھا اور خبر آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لشکر رکا رہا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ چن لیے گئے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا ابو بکر کیا اسامہ کو جو لشکر ہے اس کا سپہ سالار کنٹینیو رکھا جائے یا اس بارے میں کچھ سوچا جائے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہمت تھی یاد رکھے دین اور اسلام کا۔ آپ نے کہا کیا عمر تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ عمر کیا تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا ابوبکر اس کو روک دے یا اس کے سپہ سالار کو بدل دے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی سمجھ کر کہا نہیں یہ لشکر تو ایسے ہی جائے گا، لشکر جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیوں یہ کوشچن اٹھایا تھا، یہ سوال اٹھایا تھا
کہ لشکر کے سپہ سالار یا بھیجے جانے کے بارے میں سوچا جائے، اس لیے کہ سپہ سالار جو لشکر کے تھے وہ اسامہ بن زید تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کتنی عمر تھی جب کہ ان کو لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا، جس میں ایک غلط ڈیسیجن کئی سپاہیوں کی جان جا سکتی ہے، ایک غلط فیصلہ کئی سپاہیوں کی جان جا سکتی ہے، بلکہ پورا لشکر ختم کر دیا جا سکتا ہے۔ نہ صرف لشکر ختم ہو سکتا ہے بلکہ اسلامک جس کو ہم کہیں گے ایک نئی حکومت جو بنی تھی اس کے اوپر آ جا سکتی ہے۔ دشمن خوش ہو سکتا ہے کہ ایک لشکر کو ہرا دیا تو آپ مدینے کی طرف کوچ کر سکتے۔ آپ سمجھتے اس ذمہ داری کو؟ کیا گوشت پہاڑ جیسا رہا ہوں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، لیکن وہ اس کے لائق تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان کو چنا تھا، اور ان پر جو سوال اٹھا تھا وہ اس لیے اٹھا تھا کہ ان کی عمر بڑی کم تھی، اور جب یہ لشکر کے ذمہ دار بنائے گئے تھے ان کی عمر صرف 17 سال تھی، 17 ایئرس۔ 17 سال سمجھتے ہیں آپ؟ 12ویں کا طالب علم اگر سیدھا سیدھا پڑھتا ہے تو کچھ نوجوان ہمارے ایک ایک کلاس کو دو بار پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو ان کو تو ٹائم ہو جائے گا، لیکن جو ریگولر پڑھتے ہوئے آتے ہیں ماشاءاللہ تو وہ آ جائیں گے 12ویں میں 17 سال پاس ہو جائے گا۔ آپ سوچیے ہم نے اپنی جوانیوں کو کیسے برباد کیا، سمجھ رہے آپ؟ اس کی اہمیت کو جانی جو نعمت اللہ نے دی۔ تیسرا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ تیسرا واقعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ کون نہیں پہچانتا ہے؟ تفسیر کا اگر کوئی معاملہ آ جائے، تفسیر میں کبھی کوئی اختلاف نظر آئے تو پھر ایک رائے ضرور آپ سنتے کہ ابن عباس اس معاملے میں یہ فرماتے ہیں، مفسرین لکھ دیتے ہیں ابن عباس کا قول اس معاملے میں یہ ہے۔ ان کی تفسیر کو ایک عام زبان میں کہوں صرف سمجھنے کے لیے موٹے الفاظ میں پتھر کی لکیر مانی جاتی ہے، ایسے سمجھ لیجیے کہ عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں، ابن عباس تفسیر نہیں کی، ابن عباس نے کہا کہ اس کا معنی یہ، ابن عباس یہ کیا، اور آپ بڑا علم رکھتے تھے، دور جہالت کی شاعری کا بڑا علم تھا۔ اگر آپ کا علم عربی کس طرح کی آپ کی عربی تھی دیکھنا ہے تو خوارج کا جب فتنہ آیا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جا کے ان سے کچھ بات کی تھی، اور ان کی بات کرنے کے بعد کئی خوارج توبہ کر کے آ گئے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا ان کا انٹلیکچوئل لیول عربک لینگویج میں کیا تھا، کس انداز سے قرآن کو سمجھتے تھے اور کیا ان کا لیول تھا سمجھنے کا۔ بہرحال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شورا کے ممبر تھے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شورا کے عمر رسیدہ ممبرس نے، جو زیادہ عمر والے صحابہ نے کہا کہ عمر آپ نے کیا کیا ہے، عبداللہ کو شورا میں رکھ لیا، کبھی کبھار مشورہ دیتے ہوئے جھجک ہوتی ہے، شرم آتی ہے تھوڑی سی، کہیں اگر عبداللہ نے کچھ بول دیا، اس پر کمنٹ پاس کر دیا، کوئی چیز بول دی تو، مطلب عبداللہ اتنے کم عمر ہے کہ اگر ہم کو مشورہ دے اور وہ اس پہ کوئی بات کہہ دے تو ہم کو جھجک محسوس ہوتی ہے، تو کہا کل آنا، کل بتاؤں گا کہ عبداللہ شورا کے ممبر کیوں ہے میرے۔ دوسرے دن لوگ آئے، سارے لوگ جمع ہوئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا سورہ نصر کی تفسیر مجھے بتاؤ۔ صحابہ ایک کے بعد سورہ نصر کی تفسیر بتاتے گئے، آخر میں عبداللہ سے کہا عبداللہ تم بتاؤ سورہ نصر کی تفسیر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ نصر کو پڑھا، اس کی تفسیر کی اور کہا اس تفسیر کا جو اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ یہاں یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اب دنیاوی مشن ختم ہو گیا ہے، جو اللہ نے کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ اب اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، بڑائی بیان کرو اور استغفار کرو۔ یہ اشارہ ہے کہ دنیاوی مشن اب فنش ہو گیا، ورلڈلی مشن آپ کا ختم ہو گیا، اب دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے۔ یہ اشارہ تھا اس صورت میں جو کہ آخری مکمل اترنے والی صورت ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا عمر بن خطاب نے عبداللہ تم باہر جاؤ، اور پھر دوسرے صحابہ سے کہا دیکھا میں نے اس نوجوان کو کیوں رکھا اپنے شورا کے اندر، وہ قرآن کا علم رکھتا ہے تفسیر کا۔ کیا آپ جانتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی جو وہ عمر بن خطاب کے شورا کے کور گروپ کے کمیٹی کے جس کو بولیں گے جو پورا اسلامی مملکت تھی اس کے اندر مشورے دیتے تھے؟ معلوم، ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 15 سال تھی، 15 ایئرس، وہ 15 سال کے تھے جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شورا کے ممبر تھے۔ گویا آپ کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پر 13 سال تھی۔ سمجھیے اب بات، آپ غور کیجیے بچوں پر، اب بچے کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا، ان نوجوانوں پر، یہ 15 سال، یہ 17 سال، یہ 19 سال۔ آئیے ایک اور واقعہ سنیے خواتین کے لیے، خاص طور سے عورتوں کے لیے۔ ماں عائشہ رضی، کون نہیں پہچانتا ان کو، یہ امت کی ماؤں میں سے ایک ماں ہے، ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی، آپ کی چہیتی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے، سب ہم پہچانتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے، ماں عائشہ کی عمر آپ جانتے کتنی تھی؟ جن سے کم و بیش 32 لوگوں نے سیدھا علم حاصل کیا، مطلب 32 لوگ عالم بنے ان سے وہ کر کے، جو علم الفرائض، جو وراثت کے مسئلوں میں بڑے بڑے صحابہ کو جمتا نہیں کہ حساب کیسا کیا جائے، تو آ کر کہتے اے عائشہ تنہا، اے ہماری ماں اس مسئلے میں مٹک گئے، ذرا بتا دیجئے، اور آپ بالکل زبانی طور سے فٹ اس مسئلے کو حل کر دیتی، کیونکہ علم الفرائض جو وراثت تقسیم کا معاملہ ہے یہ فریکشنز میں ہوتا ہے، فریکشن سمجھتا ہوں، 1/، فریکشنز، اور اس کا حاصل 1 آنا پڑتا ہے، رزلٹ 1 آنا ہے، مطلب ایک آدمی اگر 1 روپیہ چھوڑ کر جائے اور اس کی اتنی اولادیں ہو تو کتنا حصہ بٹے گا، پھر وہ 1 سے آپ 100 کا حساب، لاکھوں اور کروڑوں کا حساب نکال لیں، تو فریکشنز ہوتا ہے، 1/اتنا، 1/4، 1/3، 1/8، 1/5، پورا حساب فریکشن میں ہوتا ہے، جس کا آخری نتیجہ 1 آنا پڑتا ہے۔ 8ویں 9ویں مطلب 7ویں 8ویں میں فریکشنز پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے میتھمیٹکس، لیکن یہ بہت باریک علم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے لوگ آ کر مسائل پوچھتے اور وہ آسانی سے بتا دیتے، طہارت کے اکثر مسائل ان سے لیے جاتے، انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے یہ کیا، ایسا کیا، یوں کیا، اور روایتوں کے اعتبار سے 4تھا نمبر ان کا آتا ہے، 4تھ ہے جس نے سب